اچھا شیخ محترم، اس حوالے سے جو قرآن میں آیت ہے نا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اور وراثت والی جو آیت ہے نا، جی 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 تو یہ احتمال کیا جاتا ہے یا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے تو اور بھی بیٹے تھے، تو یہاں تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اگر ان کو میراث ملی ہے تو باقیوں کو نہیں ملی. تو اچھا وہ اچھا یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں علمی میراث کی بات ہو رہی ہے، اچھا مالی میراث کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، ان کی اولاد کتنی اچھا تھی، اچھا اچھا سب کو میراث ملی یہ ہے یا؟ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ دو آیات ہیں. جی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تو 5 اور 6 آیات سے استدلال کیا تھا، آپ نے یعنی موقف کو ثابت کیا تھا زکریا علیہ السلام والی آیت کہ سے بھی کیا. انبیاء کی یعنی وراثت ہوتی ہے، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور خطبہ فدقیہ میں بھی وہ موجود ہیں آیات. تو اس ضمن میں وہ آیات ہیں وارث سلیمان و داؤدا، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث جناب سلیمان ہوئے، جناب سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. جی تو یہ جو اعتراض عمومی بعض خطبہ حضرات سے بھی سنا گیا ہے کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی تو اور بھی اولاد تھی، یعنی جی 19 بیٹے تھے. جی تو لہٰذا اگر یہاں مالی وراثت مراد ہے تو باقی پھر محروم ہو جائیں گے. جی یہی اعتراض کرتے ہیں. حتیٰ کہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس آیت کا تعلق مالی وراثت سے ہے، جسے شیعہ اور سنی تمام محدثین نے قبول کیا ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے اس کو اپنے موقف میں پیش کیا، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے صحیح و سند حدیث موجود ہے طبقات ابن سعد میں جی کہ حضرت علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ گئے حضرت ابوبکر کے پاس، اور انہوں نے یہ دونوں آیات اپنے موقف میں بیان کی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرَةً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اور اسی طرح یعنی وارث سلیمان داؤد علیہ السلام پڑھی. پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیا قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اچھا یا صحیح و سند حدیث میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے. کوئی حدیث پیش کرو، اچھا کوئی آیت پیش کرو کہ جس میں اشارہ تک بھی ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جی 19 بیٹے تھے. کوئی متصل روایت حدیث اس زمانے میں نہیں ہے. یہ تاریخی باتیں ہیں، اچھا یعنی ناسخ و تاریخ میں بھی لکھا ہے، باقی کتابوں میں بھی لکھا ہے جی اتنی اولاد تھی اتنی اولاد. ٹھیک ہے، اولاد ہے، اولاد کا اس سے کوئی یعنی وراثت کے حوالے سے یہ آیت جو ہے یہ وراثت کے بارے میں ہے، لیکن باقیوں کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں اختصاص سے وراثت کو اگر لیا جائے، یعنی جناب داؤد علیہ السلام کی اس کو خاص کیا جائے کہ یہ وراثت کے بارے میں ہے، تو یہاں یعنی اختصاص ذکری مراد ہے، اختصاص حصری نہیں ہے. ٹھیک وارث سلیمان و داؤدا میں اختصاص ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. تو وارث ان کے یعنی نبوت میں بھی تھے، میراث میں بھی تھے، یعنی وراثت بھی انہی کے پاس گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو وراثت ہے یہ اگر مراد یعنی مالی وراثت ہے تو یہاں اختصاص ذکری ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص کر اللہ نے یعنی اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ میرے پاس اصول کافی ہے، یہ دار الکتب علمیہ تہران کی دار الکتب الاسلامیہ تہران کی چھپی ہوئی ہے، پہلی جلد ہے. شیعہ کتابوں میں صرف اصول کافی میں ایک ہی روایت ہے
کہ جس کے الفاظ، اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ٹھیک، اور اس میں یہ الفاظ ہیں وَقَانَ لِدَاؤُدَ اولاد عدۃ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد اولاد تھی. اچھا، یہ اصول کافی کتاب الحجت میں. اور اس میں شیعہ کتب حدیث میں صرف ایک ہی یہ روایت حدیث ہے، یعنی اچھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد اولاد تھی، کوئی تعین نہیں ہے. لیکن یہ سند کے اعتبار سے روایت جو ہے ضعیف ہے، اچھا. مجہول ہے. اس کے سلسلے سند میں معلّہ بن محمد بصری ابو محمد ہے پہلے راوی جو ہے. یہ مذہب اور حدیث کے اعتبار سے ان میں یعنی اضطراب پایا جاتا ہے، اچھا، ان پر جرح ہے. اور یہ ضعیف ہیں یعنی علم رجال، شیعہ علم رجال کی روح سے، یعنی رجال نجاشی، رجال علامہ حلی رحمہ اللہ، نقد الرجال، اور رجال ابن داؤد حلی رحمہ اللہ، سب میں یعنی ان کی تضعیف کی گئی ہے ٹھیک، کہ مذہب میں بھی یعنی اضطراب پایا جاتا ہے، اور ان سے مروی جو بھی روایت اور حدیث ہو اس میں بھی یعنی اضطراب پایا جاتا ہے. لہذا دوسرا راوی ہے بکر بن صالح، اچھا، اور یہ رجال نجاشی میں بھی ہے، ضعیف جدا، انتہائی ضعیف، اور حدیث کے باب میں انتہائی کمزور ہے، اور ان سے مروی روایت حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. تیسرا راوی ہے اسیم بن اسلم. اسیم بن اسلم جو ہے وہ مجہول ہے. شیعہ تمام کتب رجال میں کہیں بھی ان کی توثیق موجود نہیں، مجہول ہے. لہٰذا یہ روایت ہی سرے سے مجہول اور ضعیف اور کمزور ہے. لہٰذا اس حوالے سے احادیث اور روایت کے حوالے سے تو کوئی یعنی تعین نہیں ہے کہ کتنی اولاد. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ وارث سلیمان و داؤدہ، اگر یعنی وراثت بھی مراد ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے ہیں، مالی یعنی وراثت ہوئے ہیں، تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ یعنی اختصاص حصری نہیں ہے کہ بھائی وراثت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی ملے گی. اچھا، یعنی اسے کہتے ہیں اختصاص حصری، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی مخصوص نہیں کیا گیا کہ جی وراثت صرف حضرت سلیمان کو ملے گی، باقیوں کو نہیں ملے گی، کہیں بھی نہیں ہے. یہ اس میں تو صرف یہ ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے. یہ اختصاص ذکری ہے. اختصاص ذکری اگر ہو تو اس میں باقی یعنی بھائیوں کی نفی نہیں ہوتی، وراثت میں بھی نفی نہیں ہوتی، ویسے بھی نفی نہیں ہوتی. خاص کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے یعنی ذکر کیا ہے، ان کی یعنی وراثت کا ذکر کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث جو بنے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ اختصاص ذکری ہے. یہ یعنی اختصاص ذکری ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی ولادت کا ذکر کیا ہے، باقی بھائیوں کا نہیں کیا. یعنی وابا حبنا لداؤد سلیمان، ہیں جی ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، تو آیا اس سے باقی بھائیوں کی نفی ہوتی ہے یا باقی بھائیوں کی یعنی نہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، اسے کہتے ہیں اختصاص ذکری. یہ اختصاص ذکری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام باقی بھائیوں سے افضلیت ان کی ثابت ہوتی ہے، لہذا افضل ہے. تعظیم کی وجہ سے، افضلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یعنی مخصوص ذکر کیا ہے یہاں وراثت کا. لہذا یہاں وراثت مالی مراد ہے، اور وراثت مالی حضرت سلیمان کے ساتھ مخصوص کرنے سے باقیوں کی نفی نہیں. ٹھیک.
سکتے. اور کوئی بھی متصل سند صحیح نہیں ہے شیعہ جی ہاں صحیح نہیں ہے کہ ان کے سنی 19 شیعہ. بیٹے تھے یا ان کے اور بھی اولاد تھی. قطعاً نہیں ہے. بس تاریخی ایک مسئلہ ہے, سنی سنائی یہ باتیں آ رہی تاریخی ہیں, مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد ہو بھی تو یہاں اختصاص ذکری ہے, اختصاص حصری نہیں ہے, حصری نہیں ہے ٹھیک. اس آیت میں. تو لہٰذا اس آیت میں مالی وراثت مراد ہے. اولاد بھی ہے تو نفی نہیں ہے. جی ہاں نفی نہیں ہے کہ وہ یعنی ان کو وراثت نہیں ملے گی یا مالی وراثت نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. باقی نبوت یا علم وہ تو وہابی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو یعنی عطا کر. جی بالکل. وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ علم میں وارث ہے, وہ کسی کو یعنی وارث بنا کے جائے, بلکہ جو بھی صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے اور نبوت بھی عطا فرما دیتا ہے. جی